معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک نے ہر قوم کے رشد و ہدایت کے لیے ہر قوم میں کسی نہ کسی نبی کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن و احادیث میں جن انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ پاک نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے۔ محترم ناظرین، ایسے ہی اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل میں حضرت حزقیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو، آج ہم آپ کو قوم بنی اسرائیل اور حضرت حزقیل علیہ السلام سے متعلق چند باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ ملک شام میں واسط کی جانب داوردان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگے اور وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہنے لگے۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگ جانے والے واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ بستی میں کچھ بچے کھچے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے واپس آ جانے والوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر طاعون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت خدا سے ایسا ہوا کہ آئندہ سال پھر وبا طاعون کی شکل میں آ گئی۔ اس بار 30,000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر گزر بسر کرنے لگے۔ پھر اللہ کے ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں یوں فرمایا، کیا تو نے ان لوگوں کے انجام کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ دوستو، وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان لوگوں کے بے جان جسم دیکھے تو حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، آپ مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اکٹھی ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ان میں خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آواز دو کہ اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے ان جسموں کو حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔
دوستو جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف چل پڑے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ وہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے مقررہ وقت میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنایا۔ آپ نے ہی اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی دینے والا اور مارنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندہ کر دے۔ دوستو ان زندہ ہونے والوں کی تعداد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 4000، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے 9000 اور کسی نے 8000 بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں، اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جن بتوں کو وہ پوجتے رہے ان میں ایک بعل بھی تھا۔ پھر اللہ تعالی نے ان بت پرستوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔